العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 161 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر. وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ لِإِثْبَاتِ فَسَادِ الْمَاءِ بِمَوْتِ الذُّبَابِ ضَعِيفٌ لِأَنَّ النَّصَّ يُثْبِتُ حُرْمَةَ الْمَيْتَةِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي فَسَادِ الْمَاءِ. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے کمزور استدلال کا دوسرا طریقہ بیان کیا ہے. کمزور استدلال تمسکات ضعیفہ کا دوسرا طریقہ سمجھنے سے پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ مکھی یا مچھر اگر پانی میں گر کر مر جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں پانی نجس نہیں ہوتا اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں پانی نجس ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے پانی کے نجس ہونے پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے، حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے. اگر حرمت لا بطریق الکرامت ہو تو وہ نجاست کی علامت ہوتی ہے. حرمت کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 حرمت بطریق الکرامہ، یعنی جن کا گوشت ان کی کرامت اور بزرگی کی وجہ سے حرام کیا گیا ہو، جیسے انسان کا گوشت. نمبر 2 حرمت لا بطریق الکرامہ، یعنی جن کا گوشت ان کی کرامت اور بزرگی کی وجہ سے حرام نہ ہوا ہو بلکہ ان کی ذاتی خبث کی وجہ سے حرام ہوا ہو. جیسے انسان کے علاوہ جن چیزوں کا گوشت حرام ہے وہ حرمت لا بطریق الکرامہ ہے. جن چیزوں کا گوشت ان کی کرامت کی وجہ سے حرام نہ ہو وہ چیزیں نجیس اور ناپاک ہوتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکھی اور مچھر کا گوشت ان کی کرامت کی وجہ سے حرام نہیں ہوا تو یہ نجس ہوگی، اور نجس چیز پانی میں گر جائے تو پانی بھی نجس اور ناپاک ہو جاتا ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اس طرح استدلال کرنا کمزور ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ سے صرف مردار مکھی کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف تو اس بات میں ہے کہ پانی میں میتہ کے گرنے سے وہ پانی ناپاک ہوتا ہے یا نہیں. یہ بات اس آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ دلیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مکھی مچھر پانی میں گر کر مر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. اس لیے کہ نجاست کا دار و مدار دم مصفوع پر ہوتا ہے. جب کوئی چیز مر جاتی ہے تو دم مصفوع اس کے جسم سے نہیں نکلتا اور گوشت میں سرایت کر جاتا ہے تو وہ گوشت بھی نجس ہو جاتا ہے، اور نجس چیز جب پانی میں گر جائے تو وہ پانی بھی نجس ہو جاتا ہے. اور جس چیز میں دم مصفوع ہی نہیں تو وہ مرنے سے نجس نہیں ہوگی. مکھی اور مچھر میں دم مصفوع نہیں تو یہ مرنے سے نجس بھی نہیں ہوتے، لہذا اگر یہ پانی میں گر کر مر گئے تو پانی نجس اور فاسد نہیں ہوگا. عزیز طلبہ، اب ہم اس عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر. وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ سے مکھی کے مرنے سے پانی کے قلیل پانی کے ناپاک ہونے کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ سے لِإِثْبَاتِ فَسَادِ الْمَاءِ بِمَوْتِ الذُّبَابِ، مکھی کے مرنے سے قلیل پانی کے فاسد ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، ناپاک ہونے کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف ہے، اس لیے کہ نص مردار کی حرمت کو ثابت کرتی ہے. ولا خلاف فی، اس میں کوئی اختلاف نہیں. وانما الخلاف فی فساد الماء، اختلاف تو پانی کے فاسد ہونے اور ناپاک ہونے میں ہے.
وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى خُطِّيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ۔ عزیز طلبہ، یہاں سے صاحب کتاب کمزور استدلال کا تیسرا طریقہ بیان کر رہے ہیں، تمسکات ضعیفہ کا تیسرا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا طریقہ سمجھنے سے پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ اگر کپڑے کو کوئی نجاست لگ جائے تو پانی کے علاوہ دوسری پاک چیز سے وہ کپڑا پاک ہوگا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نجس کپڑا پانی سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر بہنے والی پاک چیز سے بھی وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ مثلا سرکہ پاک ہوتا ہے، اس کے ساتھ نجس کپڑا دھویا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نجس کپڑا صرف پانی سے پاک ہوتا ہے، پانی کے علاوہ کسی پاک بہنے والی چیز سے پاک نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے اس موقف پر استدلال اس حدیث سے کیا ہے جس کو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حیض کا خون کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، خطیہ ثم اغسلیہ ثم اغسلیہ بالماء، کہ تو اس کپڑے کو رگڑ، پھر ناخن یا لکڑی وغیرہ سے اس خون کو کھرچ، پھر اس کو پانی سے دھو لے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ثم اغسلیہ بالماء سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس کپڑے کو پانی کے ساتھ دھونے کی تشریح فرمائی ہے، تو وہ کپڑا پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے پاک نہیں ہوگا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے اس مسئلے پر استدلال کرنا کہ نجس کپڑا پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز مثلا سرکہ، پیٹرول وغیرہ سے پاک نہیں ہوتا ضعیف ہے، اس لیے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کپڑے پر خون وغیرہ کی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے۔ محل یعنی کپڑے پر خون کی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس حالت میں پانی کے ساتھ دھونے سے نص حدیث کو مقید کیا جائے گا، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ پاک سرکے وغیرہ کے ساتھ اس کپڑے سے نجاست کو زائل کر دیا جائے تو وہ کپڑا پاک ہوگا یا نہیں۔ تو یہ مسئلہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور جس میں اختلاف ہے وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کپڑے کی ناپاکی کا دار و مدار اس کے ساتھ لگی ہوئی نجاست پر ہوتا ہے، جب اس نجاست کو دور کر دیا جائے تو کپڑا پاک ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ نجاست ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس نجس ٹکڑے کو کاٹ دیا جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نجاست زائل ہو گئی۔ اسی طرح پاک سرکے وغیرہ کے ساتھ اس کپڑے سے نجاست زائل کر دی جائے تو بھی کپڑا پاک ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ نجاست زائل ہو گئی جس پر کپڑے کی ناپاکی کا دار و مدار تھا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے اسکرین پر۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُطِّيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ، اسی طرح آپ علیہ السلام کے فرمان خُطِّيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف ہے کہ سرکہ نجاست کو زائل نہیں کرتا۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ، اسی طرح آپ علیہ السلام کے فرمان خُطِّيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا کہ سرکہ نجاست کو زائل نہیں کرتا ضعیف اور کمزور ہے۔ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَقْتَضِي وُجُوبَ غَسْلِ الدَّمِ بِالْمَاءِ، اس لیے کہ خبر پانی کے ساتھ خون کے دھونے کے وجوب کا تقاضا کرتا ہے، لہذا یہ محل پر دم کے موجود ہونے کی حالت کے ساتھ مقید ہوگا۔ ولا خلاف فی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ خبر پانی کے ذریعے خون
دھونے کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے کہ خبر پانی سے خون کے دھونے کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے، لہذا یہ محل پر پانی کے موجود ہونے کی حالت کے ساتھ مقید ہوگا۔ ولا خلاف فی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي طَهَارَةِ الْمَحَلِّ بَعْدَ زَوَالِ الدَّمِ بِالْخَلْ، اختلاف تو سرکے کے ذریعے خون زائل ہونے کے بعد محل کے پاک ہونے میں ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي 40 شَاةً شَاةٌ لِإِثْبَاتِ عدم جواز دفع القیمة ضعیف لأنه يقتضي وجوب الشاة ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في سقوط الواجب بأداء القیمة۔ عزیز طلبہ، اس عبارت سے صاحب کتاب نے کمزور استدلال کا چوتھا طریقہ بیان کیا ہے، تمسکات ضعیفہ کا چوتھا طریقہ بیان کیا ہے۔ تمسکات ضعیفہ کا چوتھا طریقہ سمجھنے سے پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس بکریوں کا نصاب موجود ہو اور اس پر زکوٰۃ کے طور پر ایک بکری واجب ہو اور بکری کے بجائے اس کی قیمت زکوٰۃ کے طور پر دینا چاہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بکری کی قیمت دینے سے بھی زکوٰۃ کا فریضہ ساقط ہو جائے گا اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بکری کی قیمت دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بکری کا دینا ضروری ہے۔ یہی اختلاف عشر اور صدقہ فطر میں بھی ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں گندم کی قیمت دینے سے عشر اور صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں عشر اور صدقہ فطر میں گندم کا دینا ضروری ہے، اس کی قیمت کا ادا کرنا کافی نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اب تمسکات ضعیفہ کمزور استدلال کا چوتھا طریقہ سمجھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فی 40 شاة کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ بکری کو واجب کیا ہے، لہذا بکری کا دینا واجب ہے، اس کی قیمت دینا کافی نہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا زکوٰۃ کی ادائیگی میں بکری کی قیمت کے جائز نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث سے استدلال کرنا کمزور ہے، اس لیے کہ حدیث سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر واجب ہوتی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف تو اس میں ہے کہ بکری کی قیمت ادا کرنے سے زکوٰۃ کا وجوب ساقط ہوگا یا نہیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بکری کی قیمت ادا کرنے سے بھی زکوٰۃ کا وجوب ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اصل مقصود فقیر کی حاجت پوری کرنا ہوتا ہے۔ فقیر کی حاجت جس طرح بکری سے پوری ہوتی ہے، اسی طرح بکری کی قیمت ادا کرنے سے بھی پوری ہو جاتی ہے، بلکہ بکری کی قیمت ادا کرنے سے فقیر کی حاجت بہت آسانی سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے فقیر کی حاجتیں مختلف طرح کی ہوتی ہے، کبھی اس کو کھانے کی، پینے کی یا پہننے کی چیز ضرورت ہوتی ہے اور بکری کو بیچنے کا وہ فن نہیں جانتا، اگر اس کو بکری کی بجائے اس کی قیمت مل جائے تو اس سے وہ اپنی ہر طرح کی حاجت پوری کر لے گا، لہذا بکری کی قیمت ادا کرنے سے بھی زکوٰۃ کا واجب حکم ساقط ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے اسکرین پر۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فی 40 شاة میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف ہے کہ بکری کی قیمت دینا جائز نہیں ہے۔ بکری کی قیمت، اسی طرح آپ علیہ السلام کے فرمان فی 40 شاة سے بکری کی قیمت دینے کے جائز نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف ہے۔ اس لیے وَكَذَلِكَ، اسی طرح آپ علیہ السلام کے فرمان فی 40 شاة میں بکری کی قیمت دینے کے جائز نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا کمزور ہے، اس لیے کہ بکری
لِأَنَّهُ اس لیے کہ حدیث خبر بکری کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے، ولا خلاف فی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي سُقُوطِ الْوَاجِبِ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ بِأَدَاءِ الْقِیمَةِ، اختلاف تو ادائے قیمت کی ادائیگی کے ذریعے واجب کے ساقط ہونے میں ہے، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي سُقُوطِ الْوَاجِبِ بِأَدَاءِ الْقِیمَةِ، اختلاف تو قیمت کی ادائیگی کے ذریعے واجب کے ساقط ہونے میں ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.